اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ جس نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان کو بنایا، تخلیق کیا 6 دنوں میں، اور پھر عرش پر سنہاسن پر وراجمان ہوا، عرش پر جلوہ افروز ہوا، ماؤنٹڈ آن دی تھرون۔ وہ الرحمن ہے، اس کے بارے میں اگر پوچھو تو کسی خبر رکھنے والے سے پوچھنا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 59 سے درس شروع ہو رہا ہے آج کا، اور یہ آیت میں نے پچھلی مرتبہ ہی پڑھی تھی۔ آج کا درس اسی آیت پر رہے گا، اگر ہو سکتا ہے کہ آگے بھی یہی آیت سمجھانے کے لیے کچھ آج کے بعد بھی بڑھ جائے، اس لیے کئی چیزیں ہیں اس میں، اور سب سے زیادہ تفصیل کی بات ہے اللہ کا عرش کیا چیز ہے۔ عرش الہی تھے، تخت اللہ کا، سنہاسن یا تھرون۔ لیکن پہلے اس کا شروع کا حصہ، اس کا ٹرانسلیشن ابھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے یہاں پر جیسے عام طور سے ہوتا ہے۔ 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو بنایا اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے۔ اب اس پر یہ پھر قرآن ہی یہ بھی کہتا ہے، ذہنوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب اسے کسی بھی بات کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ 6 دن کیوں لگے؟ اب یہ تو ایک الگ بات ہے کہ 6 دن کیا ہے۔ 6 دن لفظ یوم جو ہے، جو عربی میں ہے، یہ لانگ انٹرول آف ٹائم کو بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی انٹرول آف ٹائم کو، کسی وقفے کو، ڈفرینٹ اسٹیجز کو بھی کہتے ہیں، اسٹیجز آف ٹائم، وقت کے مرحلوں کو۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے ترجمہ کہ 6 اسٹیجز میں بنایا، یا 6 ڈفرینٹ انٹرولز آف ٹائم میں بنایا، 6 وقفوں میں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین اور ان کے اندر ہے۔ لیکن پھر وہ تو پھر بہت لمبا عرصہ ہے، جو ابھی لیٹسٹ جو اس کی کیلکولیشنز ہیں وہ اور بڑھ سکتی ہیں آگے۔ وہ قریب 14 ارب سال کی ہیں، 14 بلین ایئرس، اور 14 بلین ایئرس تو نیبیولا سے۔ یہ جو کچھ بھی بگننگ ہو رہی ہے ہمارے ہاں، کائنات کی شروعات سائنس کی نظر میں، کہ جب کہاں سے شروع ہوا، تو شروع میں ایک کنسنٹریٹڈ ایک ماس تھا، یا ایک بال کہہ لیں، ٹائنی، جو آج بڑی اس وقت جیسی کائنات ہے اس کے مقابلے میں سب کچھ ایک جگہ۔ یہ گیشیس ماس تھا، گیس کا بادل، اور پھر اس میں ایک ایکسپلوژن ہوا، اسے نیبیولا کہتے ہیں، اور وہاں سے سب یہ گیلیکسیز، کہکشائیں پھیلی، اور کائنات پوری پھیلی اور پھیلتی چلی گئی، اور آج تک پھیل رہی ہے۔ تو یہ نیبیولا کہاں سے آیا؟ وہ بھی تو کہیں سے فارم ہوا، نہ کہیں سے بنا، کہیں سے تخلیق ہوا، کریٹ ہوا۔ تو اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بگننگ ہی اس کو مانا جا رہا ہے کہ وہ تھا، وہاں سے یونیورس یا کائنات سٹارٹ ہوئی۔ چلیے وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے یہ، لیکن وہاں بگننگ وہاں سے اس وقت کی ابھی تک لیٹسٹ جو کیلکولیٹ کی جا رہی ہے وہ ہے 14 ارب سال کی، 14 بلین ایئرس کی۔ یہ 6 اسٹیجز میں ان کو بنایا، یا 6 وقفوں میں بنایا۔
اس کی بہت سی اور ڈیٹیلز ہیں قرآن میں، اور جگہوں پر اس کو الگ الگ بائیفرکیٹ کیا ہے ان سٹیجز کو. اگر 6 دن بھی مانتے یوم جو لفظ تھا، تب بھی یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 دن بھی کیوں لگے؟ 14 ارب سال لگ گئے کہ اللہ کو تو جو ارادہ کرنا ہوتا ہے اسے کن کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. یہی الفاظ ہیں قرآن کے. تو پھر یہ 14 ارب سال تو چھوڑیں، وہ 6 سٹیجز کے اندر اگر یہی 24 گھنٹے کے دن رات ہوتے تو 6 دن بھی کیوں لگے؟ تو 6 مومنٹس بھی نہیں لگنے چاہیے، 6 لمحے، 6 چھڑ. تو جیسے ہی ارادہ کرے اور کہے وہ فوراً ہو جائے. اللہ کی قدرت سے یا سامرتھ اس سے تو کچھ بھی دور نہیں ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن مشیت الہی، اللہ کی جو مشیت ہے ورزی، وہ ایسے نہیں تھی. اس میں کچھ پرنسپلز رکھنے تھے، اس میں کچھ اصول سدھانت رکھنے تھے کائنات کے اندر. جو مقصد تھا الگ، ایسی نہیں بنائی تھی بے مقصد. اس میں انسان کو لانا تھا، اس کائنات میں کچھ اصول رکھنے تھے، رکھے، اور یہ بھی طے کر دیا کہ وہ اصول بدلیں گے نہیں. اتنی بڑی یونیورس کے اندر جو کچھ بھی پرنسپلز ہیں انہیں انسان ڈسکور کرتا چلا جائے اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا چلا جائے. اگر کوئی اصول ضابطہ نہیں ہوتا تو انسان پاگل ہو جاتا. اب گیہوں بویا ہے، اب ہارٹ بیٹس بڑھ رہی ہیں، بی پی بڑھ رہا ہے، کہ معلوم نہیں کیا نکلے گا. اگر محنت کی ہے تو گیہوں ہی کا پودا نکلے گا، اس لیے کہ یہ قانون ہے. معلوم نہیں کل کیا ہوگا، رات ہی رہے گی یا صبح ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. یہ بھی معلوم ہے کتنے بج کے کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر صبح ہوگی. اس لیے کہ وہ جو پرنسپلز تھے وہ نہیں بدلیں گے. جو اصول اس میں ہے وہ جیسے جیسے انسان ڈسکور کرتا چلا جاتا ہے اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کرتا جا رہا ہے. تو یہ ایک سلسلہ چلا ہے. کوئی فرسٹ کریشن جب سب سے پہلی کوئی ہوگی تو نیبیولا سے پہلے اس کو تو ڈائریکٹ بنایا ہوگا، کن کہا اور اسی مومنٹ ہو گیا. جو کچھ ارادہ کیا اور وہ ظاہر ہو گئی، وہ کریشن جو کچھ بھی تھی. لیکن وہاں سے ایک مینز کا اور اسباب کا سلسلہ چلا، کارن جگت، کہ ہر چیز کے پیچھے اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے. کسی ایک چیز سے دوسری چیزیں وجود میں آتی ہیں اور پھر اس سے دوسری بنتی ہیں، اس سے اور بنتی ہیں. اس ہر چیز کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، اس کے پیچھے اور ہوتا ہے، اس کے پیچھے اور ہوتا ہے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے، اور وہ بھی سب ضابطوں سے اور قانون سے اور اصولوں سے. اس میں یہ جو ہے، یہ ابھی تک کی معلومات کے مطابق وہاں سے نیبیولا سے یہاں تک آتے آتے 14 ارب سال لگے. جو 6 سٹیجز میں ہو یا جیسے بھی ہو، اس سٹیجز کی میں یہاں بات نہیں کر رہا. اللہ جو وہ تو اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہے. وقت جسے کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس، ٹائم اینڈ اسپیس اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، جگہ، مقام یا وقت. تو وقت میں قید نہیں ہے. اور جو انفائنائٹ ہے، لامحدود، انفائنائٹ کے آگے یہ میتھمیٹکس والے جانتے ہیں، انفائنائٹ یا لامحدود کے آگے چاہے جتنی بڑی گنتی آپ لکھ لیں یا سوچ لیں، امیجن کر لیں، چاہے جتنی امیجن کر لیں، چاہے جتنی بڑی ہو. وہ ابھی بولی میں تو یہ اتنا ہی بول سکتے نا، ارب خرب، کچھ اور بھی طرح کی کچھ بولی جاتی ہیں، بلین، وہ جو بولتے ہیں وہ نیل پدم، اور انگلش میں ٹریلینز ہو گیا. جو کچھ بھی ہو گیا، وہ جو بھی انسان بول سکتا ہے یا ایون بول نہیں سوچ سکتا ہے، وہ سب انفائنائٹ کے آگے زیرو ہوتا ہے. لامحدود کے مقابلے میں اس کی ویلیو زیرو ہوتی ہے، میتھمیٹکس کا اصول ہے. تو وہ جو انفائنائٹ ہے اس کے مقابلے میں تو 14 بلین ایئرز بھی زیرو ہے، کہ کہا اور ہو گیا. ہماری گنتی میں ہے 14 ارب سال. یہ تو ایک بات ہوئی. لیکن
اصل میں اس کائنات کو ایسے ہی بنانا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ ارادہ کرتا ہے جیسا ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ اسی مومنٹ پر ہو جاتا ہے. کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. تو ہو جاتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی مومنٹ پر ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب کارن جگت، اسباب کا سلسلہ، مینس جو ہے اس کا سلسلہ اب چل پڑا اور وہ کام ایسا ہے کہ گویا کہ ہو گیا، اب وہ ہوگا. مطلب اس کا یہ ہے، یہ نہیں کہ اسی مومنٹ پر ہوتا ہے. اس نے ارادہ کر لیا تو ہو گیا. تو ہو گیا کا مطلب اب وہ ہوگا ہر حالت میں. اب جو اسباب ہیں وہ چل پڑے اور وہ جو اس نے چاہا ہے وہی ہوگا، وہی وجود میں آئے گا. مطلب اس کا یہ جیسے ذہن میں آتا ہے وہ نہیں کہ اسی مومنٹ پہ ایسے ہو گیا بغیر کسی اصول کے، ضابطے کے، قانون کے. تو 6 سٹیجز میں بنایا. اس نے ارادہ کیا تو وہ ہو گیا. وہ اب بھی اور آئندہ بھی جو ایکسپینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ سب فیکون میں شامل ہے. اس نے جیسا ارادہ کیا تھا ویسا ہوگا آگے جا کر. اب پھر آتے ہیں ہم اسی آیت کے اوپر. اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ اس کو ہم نے کریکشن کیا یہاں پر. وہ 6 دن کا 6 یوم کر لیا. ہیبریو میں، عبرانی زبان میں بھی یوم لفظ ہے، بہت ملتی جلتی ہے عربی سے. لکھتے بھی رائٹ ٹو لیفٹ ہے اسے بھی، عبرانی زبان کو. یوم وہاں پر بھی دن کو یوم کہتے ہیں اور وہاں بھی انٹرول آف ٹائم کو یوم کہتے ہیں. کوئی لانگ انٹرول آف ٹائم کو یا شارٹ انٹرول آف ٹائم کو، کسی بھی وقفے کو یوم کہتے ہیں. اب انہوں نے اس کا یہی 24 گھنٹے کے دن جو ہمارے ہاں یوم سے مراد لیے جانے لگے یا کامن ہو گیا بہت یہ میننگ، انہوں نے بھی اس کے یہی میننگ کیے 6 دن میں. اب اس سے بڑی الجھنوں میں پھنسے اور اس کی وجہ سے پھر یہ بھی ہوا کہ ویک میں تو 7 ڈیز ہوتے ہیں. ایک دن خالی بچ گیا تو انہوں نے کہا اس دن آرام کیا، تو یہ بڑھا لیا اس کے اندر. قرآن نے اس کی تردید کی. یہ تو 24 گھنٹے کے دن رات ہی نہیں تھے. قرآن نے کہا کہ اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے دوسرے مقام پر وہاں سورہ قاف میں وہاں یہ فرمایا، اس کے ساتھ یہ بھی ایکسپلین کیا، یہ وضاحت بھی کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ 6 یوم میں تو بنایا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کوئی اللہ کو نیند نہیں آتی، کوئی آرام کرنا پڑ جائے. اور دن بچنے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، اس لیے کہ دن تھے ہی نہیں، وہ دن اور رات نہیں. یہ دن اور رات تو اس زمین پر ہوتے ہیں. زمین ہی کب تھی؟ یہ 24 گھنٹے کے دن رات تو اس ارتھ پر ہوتے ہیں. یہ زمین ہی کب تھی جو یہ 24 گھنٹے کے دن رات ہوتے؟ تو یہ ٹائم کے یہ سٹیجز تھیں. اب یہاں پر ہم نے یہ ایکسپلین کرنے کے بعد یہ آیت میں دوبارہ لایا تو وہ دن کو میں نے چینج کر دیا. یہاں پر کریکشن ہے، 6 یوم کر دیا یا 6 چرڑوں میں ہندی کے اندر یا 6 پیریڈز. ابھی اس کا اگلا حصہ باقی ہے، اس میں بھی پھر آگے بھی ہمیں کریکشن کرنا ہوگا اس ٹرانسلیشن میں. ثم استوى علی العرش، ابھی آیت اس کے آگے بھی ہے. اب ہم یہ پارٹ لے رہے ہیں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر، عربی کا لفظ استوا. اب اس کا کیا میننگ کیا جائے؟ بہرحال جو میننگ الگ تھے مختلف جگہوں پر ٹرانسلیشنز کے اندر میں نے وہ کاپی کر دیے ہیں. اردو میں پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، کسی نے کیا عرش پر قائم ہوا، کسی نے میننگ کیا عرش پر متمکن ہوا. ہندی میں سنہاسن پر براجمان ہوا. عرش تخت کو کہتے ہیں، جیسے شاہوں کا، بادشاہوں کا سنہاسن ہوتا ہے. جیسے تخت طاؤس بہت مشہور ہے، وہ ایران کے اندر ہے. تو یہ ہے کہ ماؤنٹیڈ آن دی تھرون. استوا علی العرش، عرش پر. اب یہ عربی کا لفظ ہے، عرش پر اس نے استوا کیا. اب یہ استوا کیا کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اب یہ تصور ذہن کے اندر بس ہی آتا ہے، اس کو لوگ الگ الگ میننگ، الگ الگ اس کے لیے ورڈز یوز کر لیتے ہیں. ماؤنٹیڈ آن دی عرش، اب ذرا بیٹھنا کہنے میں ذرا تکلف ہوتا ہے کہ عرش پر بیٹھا، تو بیٹھا نہیں کہا، قائم ہوا، متمکن ہوا، جلوہ افروز ہوا.
بہرحال کوئی چیز ہے عرش، اس عرش پر اب ہم بیٹھنا لفظ نہیں کہیں، لیکن سینس تو وہی آئے گا نا، کچھ بھی منہ سے بول دیں. ایسا ہوتا ہے نا جیسے جو لوگ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ موت لفظ بہت برا ہے، مرنا. بھائی رسول کے لیے بھی تو بہت ہی انسلٹ کی بات ہے، بے پناہ ان کی توہین و گستاخی کی بات ہے کہ یہ کہہ دیں کہ مر گئے یا موت آ گئی. قرآن نے تو موتی لفظ استعمال کیا، صحابہ بھی موت استعمال کرتے تھے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھائی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد کو موت نہیں آئے گی تو وہ سن لیں کہ اگر یہ سمجھتے تھے کہ فقط مات تو موت تو آ چکی. تو انہوں نے یہی لفظ بولا. اب ہمارے یہاں اسے ایک بہت بڑے گروپ جو ہے وہ گستاخی سمجھنے لگا کہ موت کا لفظ ان کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت اونچی ہے، بزرگوں کے عام بزرگوں کے بارے میں بھی لفظ موت تو بہت گستاخی کا لفظ ہے. تو کہتے ہیں پردہ فرما گئے. اب آپ ورڈز کچھ بھی بول لیجئے، پردہ فرما گئے کا مطلب بھی وہی ہے، بس منہ سے موت کہنا نہیں چاہ رہے تھے. اور یہ ہندو کہتے ہیں پران تیاگ دیے. جب کہیں معاملہ ہوتا ہے نا ان کا جنہیں اوتار وغیرہ مانتے ہیں کہ مر گئے تو پران تیاگ دیے کہیں. موت کیا ہے؟ موت زندگی کا خاتمہ تو ہے نہیں، زندگی تو جاری ہے، کنٹینوس ہے لائف. یہ تو صرف ایک طرح کی لائف سے دوسری طرح کی لائف میں انٹری ہے، نیچر بدل گئی اس لائف کی، یہ موت ہے. تو اس میں کسی طرح کی گستاخی کی نہ بات ہے اور نہ کسی طرح کی ایسی کوئی توہین کی بات ہے، نہ انسلٹ کی بات ہے، بلکہ وہ لائف اچھے لوگوں کے لیے اس سے بہتر ہے جہاں یہ ٹرائلز نہیں ہوں گے، جہاں تکلیفیں نہیں ہوں گی، جہاں صرف اللہ کی رضا. اور ان کے لیے رضا تو یہاں پر بھی ان کے لیے ہوئی، لیکن وہاں ان کے لیے یہ امتحانات نہیں ہوں گے، تکلیفیں نہیں ہوں گی، تو وہ لائف تو اس سے بہتر ہے. ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخلے کو موت کہتے ہیں. موت کا مطلب خاتمہ تو ہوتا نہیں، فنا ہو جانا، یا موت کا مطلب کہ پیرش ہو جانا تو نہیں ہوتا. لیکن وہ اسے برا مانتے ہیں تو ساتھ میں ورڈز یوز کرتے ہیں. اب بھئی جسم کا، باڈی کا اور سول کا، جسم اور روح کا سلسلہ اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا، یہ رابطہ منقطع ہو گیا تو اسے موت کہتے ہیں. اب دوسری طرح کی لائف آگے ہے. یہ مٹیریل باڈی سے روح الگ ہو گئی، اور باڈیز ہیں وہ یہ مٹیریل باڈیز نہیں ہوں گی آگے. تو جسم سے یہی پردہ فرما گئے کے معنی میٹیریل باڈی تھوڑی ہوئی جنہیں کہہ رہے ہیں پردہ فرما گئے کہ اب زندہ ہیں، پردہ فرما گئے، نظر نہیں آتے اب، یعنی میٹیریل باڈی نہیں رہی نا، لائف باقی. تو لائف فرعون کی بھی باقی ہے. قرآن میں ہے کہ صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے آل فرعون کو. تو لائف تو ہر ایک کی باقی ہے. جو نیک لوگ ہیں ان کی اچھی ہے، اور جو اچھے نہیں تھے ان کی لائف ایسی ہے کہ وہ اس زندگی سے بھی زیادہ بری ہے، موت جسے کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بری ہے. تو جسم سے روح کا سلسلہ ٹوٹا، اس مادی جسم سے، اسے موت کہتے ہیں. اور آگے کی لائف دوسری طرح کی ہے، اس کی نیچر الگ ہے. تو یہ صرف الفاظ کی بات ہے. تخت پر ہم بیٹھا نہیں کہیں، جلوہ افروز ہوا، قائم ہوا کسی بھی طرح کے، لیکن ذہن کے اندر جب کوئی عرش ہے، کوئی تخت ہے، بادشاہوں کے جیسے ہوتے تھے، سنہاسن ہے، تھرون، تو اس پر احتیاط کے لیے کوئی بھی لفظ بول لیں، لیکن آئے گا تو یہ بیٹھا بیٹھا ہی، یا تو بیٹھا یا لیٹا یا کھڑا ہوا، تو پھر بیٹھا نہیں ہوتا ہے. تو پھر ان الفاظ کے جو سب نے الگ الگ یوز کیا ہے، یہ معنی کیا ہے اور یہ تخت کیا ہے؟ کیا یہ ہے اصل؟ اب اس میں کچھ روایات ہیں ہمارے پاس، آ چکا ہے یہ سلسلہ، بہت کئی مرتبہ آ چکا کہ، اور بہت تفصیل سے آپ لوگوں کو کی سمجھ میں ہے یہ بات کہ ہمارے پاس کتب احادیث میں، حدیث کی کتابوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ صحیح نہیں ہے، اس میں بہت ملاوٹیں ہو گئی. انہوں نے بہتے وہ جو بہت صحیح کہلاتی ہیں ان میں بھی وہ بھی سیف نہیں رہیں، ان کے بعد ملاوٹیں ہوئیں. اس کے بعد اور خود وہ بھی انسان تھے. تو طرح طرح کی چیزیں، مثال کے طور پر عرش کے بارے میں یہ ایک
آپ کے سامنے ایک روایت ہے، ترمذی اور ابو داؤد دونوں میں ہے. یہ لمبی ہے، شروع کا حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اور اس کے شروع میں یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہے اس کے بعد یہ 7 آسمان ہیں، آسمان دنیا کے بعد پہلے اور دوسرے آسمان کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ 70 سال 70 ایئرز سے زیادہ دوری کا ہے. 70 سال کوئی کے سفر سے 70 سال. اب سفر کیسے، کون سے سفر سے؟ ہمارے یہاں تو کلومیٹرز بولتے ہیں نا، یا میل. کوئی جگہ کتنی دور ہے. یہاں یورپ میں وہاں پر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارے یہاں سے کتنی دور ہے، وہ کہتے ہیں 2 گھنٹے پر ہے، 2 آورس. وہ کلومیٹرز میں نہیں بتاتے یا مائلز میں، کہتے ہیں وہ 3 گھنٹے پر ہے ہمارے یہاں سے، آورز میں بتاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی یہاں پر ڈسٹینس بتایا ان ٹرمز آف ٹائم کہ 70 سال سے کچھ زیادہ ہے پہلے اور دوسرے آسمان کے بیچ کا فاصلہ. تو اب وہ تو یہ بتاتے ہیں نا، جب کہتے ہیں کہ 3 آورس تو اس کا مطلب ہوتا ہے 3 آورس ڈرائیو. یعنی ہماری جو آج کل کی کاریں ہیں ان کی جو بھی وہاں پر نارمل اسپیڈ ہوتی ہے اس سے 3 گھنٹے. اب یہ 70 سال کی کس رفتار سے اس کا نہیں معلوم. چلیے ایک لوگوں کو سمجھانے کی لینگویج ہے، عام لوگوں کو. کچھ ہوگا، کوئی بھی اسپیڈ ہوگی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے، ایک کانسیپٹ دینے کے لیے ایسے الفاظ آ جائیں. لیکن اس کے آگے پھر یہ کہ دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان میں بھی اتنا ڈسٹینس ہو، پھر ایسے ہی آپ نے 7 آسمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور اس کے آگے سے ہی شروع ہو رہی ہے. اسی طرح 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا، اور 7ویں آسمان کے اوپر پانی کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور وہ سمندر جو ہے اس کی تہہ سے، نیچے کی تہہ اور اوپر کی جو سرفیس ہے اس کے بیچ کی دوری بھی 70 سال سے کچھ زیادہ کی، اتنی جیسے 2 آسمانوں کے بیچ ہوتی ہے، وہ بھی اتنی فاصلہ ہے. اور اس سمندر کے اوپر 8 فرشتے ہیں، اور وہ 8 فرشتے پہاڑی بکروں کی طرح ہیں، اور وہ پہاڑی بکروں کی مانند ہیں، اور ان کے کھروں اور ہپس کے بیچ میں بھی اتنا ہی ڈسٹینس ہے کہ 70 سال کا فاصلہ. اور ان کی پیٹھ کے اوپر، وہ جو پہاڑی بکروں کی طرح ہیں وہ فرشتے، ان کی پیٹھ پر عرش الہی ہے، تھرون، تخت یا سنہاسن اللہ کا. اور وہ تخت جو ہے اس کا جو نیچے سے سٹارٹ ہو کر اوپر تک وہ بھی اتنا ہی ڈسٹینس ہے 70 ایئرز کا، 70 سال کا. اور اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اس عرش کے اوپر خدا ہے. اب یہ ایک روایت مل رہی ہے ہمیں ترمذی اور ابو داؤد میں. سب طرح کے لوگ ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم اس میں دیکھیے بات نہیں کرتے، حدیث کے اندر آیا ہے تو حدیث کی بڑی صحیح کتابیں ہیں یہ، اور اسناد بڑی صحیح ہیں. یعنی میں نہیں کہہ سکتا اس کی، لیکن بہت سی اور حدیثوں کی کہ جو دیومالائیں کی طرح ہوتی ہیں، یا بہت سی چیزیں قرآن کے خلاف ہوتی ہیں، ایسی بھی ہیں جس میں رسولوں تک کی گستاخی کے پہلو ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سند اگر ٹھیک ہے تو پھر بس اب یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے قرآن، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا انکار کرنے والا تو کافر، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں. لیکن بات اس پر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی. یہ ایک اسکالر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فرمائی تھی، اور انہوں نے بہت تحقیق کی زندگی میں، بہت ریسرچ کی تھی، بہت محنت کی تھی. محنت کس بات پر کی تھی؟ محنت اس پہ کی تھی کہ ان سب ناموں کی تحقیق کی تھی کہ کس نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا. یہ چین آف نریشنز کہتے ہیں اسے، اسناد. اور اس کے بھی الگ اسکالرز تھے جنہوں نے یہ تحقیق کی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ریلائبل تھے یا نہیں تھے. یہ چین آف نریشنز کے اندر وہ اس کے الگ اسکالرز ہیں، تو انہوں نے یہ بھی چیک کر لیا کہ ہاں یہ سارے ریلائبل بھی تھے، تو اب یہ بالکل ٹھیک ہے. چاہے کسی قرآن کی بات سے سیدھی سی خلاف جا رہی ہو، نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اب قرآن کی آیت کو کینسل کر دینا، منسوخ مان لینا، ریپیلڈ مان لینا، یہ غلط نہیں ہو سکتا جو اب امام بخاری نے یا امام مسلم نے بتایا ہے، اس لیے کہ خوب چیک کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. بھئی درمیان میں جو لوگ گئے کیا ان سے ملے؟ آپ نہیں ملے نا. اب یہ جو چین آف نریشن ہے یہ بھی تو کوئی گڑھ سکتا تھا. امام بخاری تو درمیان میں ان سب سے نہیں ملے. یہی ہوا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں جھوٹوں نے، جنہوں نے سینکڑوں گھڑی تھی حدیثیں، انہوں نے چین آف نریشنز بھی گھڑی ساتھ میں، جس میں نام بڑے ریلائبل رکھے درمیان میں.
اب مان لیجیے کسی نے 100 حدیثیں گڑھی تو 100 میں سب میں چین آف نریشن وہ اسناد جو ہے وہ سیم تھوڑے رکھے گا، وہ تو ویسے ہی فوراً جھوٹا پکڑا جائے گا. ہر ایک کو اس کو ڈیفرنٹ بنانی ہے نا ایک دوسرے سے الگ. وہ چین آف نریشن جو ڈیفرنٹ بنائے گا وہ تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت کوشش کرے گا کہ پکڑی نہیں جائے، لیکن جب وہ 100 کے لیے کم سے کم 25-30 سیٹ تو بنائے گا 100 گڑھنے کے لیے. یہاں تو ہمیں معلوم ہے یہ خوب اچھے طریقے سے ہمارے اسکالرز نے بتایا کہ ایک ایک آدمی ہزاروں گڑتا تھا، ایسے لوگ بھی ہوئے. 100 بھی گڑے گا تو 25-30 چین آف نریشن بنائے گا، اس میں پاسبل ہی نہیں کہ غلطی نہ ہو گئی. بہت بڑی تعداد میں غلطیاں پکڑی جائیں گی کہ یہ بیچ میں جو ہے یہ تو اس سے ملا ہی نہیں تھا کبھی، یہ کیسے ہو گیا، تو یہ جھوٹی. اس میں بہت سے جھوٹے بھی پکڑے گئے، لیکن ایسے بھی تھے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہر ایک پکڑ لی جائے؟ حدیث کے ساتھ چین آف نریشن کرتے تھے. حدیث ایسی تھوڑی بیان کرتے تھے جیسے ہم لوگ آج کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کی اجازت نہیں تھی. یہ تو ان کلیکشن یا مجموعوں کے سامنے آ جانے کے بعد ہے کہ بھئی بخاری شریف میں لکھا ہے، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس وقت ہر ایک کو ساتھ میں کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے سمعت عن فلاں عن فلاں عن فلاں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا کسی صحابی سے سنا. تو اب یہ چین آف نریشن، اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے کہ صاحب یہ بھی گڑی بھی ہو سکتی. اب جس نے صحیح گڑھ لی تھا وہ تحقیق میں وہ سارے نام پکڑ میں آ رہے ہیں، ان کا سامنے تحقیق کر لی، یہ نام تو سارے سچے تھے، کسی سے ملے تھوڑی ہیں. اس سے ہی تو مل سکتے ہیں جو جس سے ان کی لائف میں جو فرسٹ چین کے اندر جو پہلا انسان ہے. یہ درمیان میں آپ کس سے ملے گے سچ مجھے وہ بات پیچھے تک جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے. بہرحال بہت سی چیزیں اس کے بعد پھر غلط آ جانے کے بعد جسے ہم نے صحیح سمجھ لیا، اس کے بعد پھر میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ ہم کتنی چیزوں کو غلط کہتے ہیں، بہت سیریس بات ہے. لیکن جو چیزیں قرآن کے خلاف جائے، جو چیزیں توہین ہو، جس کے اندر بہت واضح طور پر جہاں یہ ہو کہ یہ تو قدرت میں کے جو قوانین چاروں طرف جو انسان نے اسٹڈی کر لی اس کے خلاف ہے، انہیں کہا جائے گا کہ یہ کہیں غلطی ہو گئی اس کے اندر. یہ اگر جھوٹ نہیں تھا تو غلطی ہو گئی، اور ورنہ یہ کہ پھر بات کو ان لوگوں کے یہ ہمارے آج کی طرح ہر جگہ ریکارڈ تھوڑی ہو جاتی تھی چیزیں. اب آج تو جو گیتا ہے اس میں بھی کوئی دنیا میں چینج نہیں کر سکتا، وید میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور اب جو بائبل ہے اس میں بھی جو کرتے ہیں وہ نون ہوتا ہے، وہ آن ریکارڈ آ جاتا ہے کہ یہ چینج کیا گیا ہے. اس دور میں ایک ایک ہمارے ان بزرگوں کے بہت سے شاگرد ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے تھے ہر ایک کے نسخے. وہ سب مثلا امام بخاری کے جو بہت سے شاگرد ہیں سینکڑوں، وہ سب اپنے اپنے پاس ایک نسخہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ سب بخاری شریف کے نسخے کہلا رہے ہیں. ان میں جو پلان سازش کرنے والے ہیں، کچھ انفلٹریٹ کرنا کوئی بہت زیادہ بڑی بات نہیں تھی. تو یہ بھی کہنا کہ صاحب انہوں نے بالکل سچا، وہ بھی بالکل سچا نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے بعد بھی سیفٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہاں تک آنے میں. اب آج کے دور میں تو سیفٹی ہو گئی جو کچھ پہنچا، اس درمیان کے دور میں نہیں رہی ہے. بہرحال اب اس میں یہ ہماری اس میں اور ان دیوبالاؤں میں دنت کتھاؤں میں جو ہم بہت سے اور مذاہب کی اور جو پرانی گریک اور یونانی اور وہ سب سنتے ہیں پرانے زمانے کے، اس میں کیا فرق ہے کہ وہ فرشتے پہاڑی بکروں کی طرح، اور پھر اس کے اندر اور بھی ڈیٹیلز ہیں کہ ان فرشتوں کے وہ فرشتے ایسے ہیں کہ اس کے کان کی نیچے کی لو سے گردن تک کا فاصلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا جائے تو 700 سال اس کو لگیں گے، اور ان کی ایک آنکھ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ 500 سال لگیں گے، 500 سال کا ڈسٹینس، اور وہ پہاڑی بکروں کی طرح ہیں. تو بہرحال ابھی چلنے دیں اسے آپ، لیکن اب اس میں کہہ سکتے ہیں لوگ صاحب متشابہاتی بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے آپ نہیں جانتے. ہاں نہیں جانتے، اگلی دیکھیے، یہ تو اسی کی انگلش تھی. یہ بھی ایک روایت ہے حدیث کی کتابوں میں سے. آسمان دنیا سے یہ فرمایا، یہ بھی لمبی ہے پیچھے سے چلی آ رہی ہے، میں نے آخر کا حصہ لیا ہے. آسمان دنیا سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا ڈسٹینس ہے. اب وہاں 70 سال تھا، اب دونوں میں سے ایک تو غلط ہو گیا. وہاں 70 تھا، یہاں 500 سال ہے. 500 سال کی ہر دو آسمانوں کے بیچ جو ہے وہ پھر 500 سال کا ڈسٹینس ہے. اور 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان اب کرسی آئی، وہاں پہ خالی عرش تھا، تخت تھا، ایک سنہاسن. اب 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان جو ہے وہ
ہو سکتا ہے کوئی آپ یہ سمجھے کہ بھئی کرسی اور اسی کو کہا جا رہا ہے عرش کو. جب آگے ابھی دیکھیں آسمان اور کرسی کے درمیان اور کرسی اور پانی کے درمیان وہی 500 سال کی ڈسٹینس ہے، اور پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. یہ دارمی اور اس میں ہے، اور پھر ابو داؤد میں بھی تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ایسی ایک روایت ہے. ابھی خالی اس میں کرسی کا ذکر ہے، اس میں عرش کا ذکر ہے، ایک دوسری ہے، ایک تیسری ہے یہ روایت. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے بہت ہیوج کوئی میدان ہو، اس میں ایک لوہے کا رنگ پڑا ہوا ہو چھوٹا سا. کرسی تو ایسی ہے عرش کے مقابلے میں. تو اب اوور آل پکچر جو آ رہی ہے، اور جس میں سے میں نے آپ کو بات زبانی بتائیں جو سب یہاں پر نہیں میں نے کاپی کی ساری روایات، کہ وہ جو بکروں کے مانند جو فرشتے ہیں ان کے ایک کان کی لو سے کتنا، وہاں تک کا ڈسٹینس کتنا، اور ان کے آنکھ کے ایک آنکھ جو ہے وہ کتنی بڑی، کہ وہ پانی ہے، 7 سمندر ہیں، اس کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر سمندر ہے. وہ سمندر بھی اتنا ہی گہرا ہے کہ جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا ڈسٹینس ہے، وہ جتنا بھی ہو، 70 سال کا ڈسٹینس ہو یا 500 ایئرس کا ہو. اور پھر وہ اس پانی کی گہرائی بھی اتنی ہے، ڈسٹینس اتنا ہی ہے، اور اس کے اوپر عرش الہی ہے، وہ عرش کی اونچائی بھی اتنی ہی ہے 500 سال کے ڈسٹینس کی، اور اس کے اوپر کرسی ہے، اور کرسی پر اللہ تعالیٰ ہے. پھر وہ بھی کہیں گے کرسی پر کیا کر رہا ہے، مطلب بیٹھا ہے. کرسی کاہے کے لیے؟ تخت بھی بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، اور کرسی تو اور بھی زیادہ بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے. اپنا تخت پہ کوئی لیٹ بھی جائے، تخت پہ کوئی کہہ دیا جائے قائم ہو جائے، تو اس کے اوپر ایک کرسی ہے، کرسی پر ہے. ابھی اور آگے آئیں گی چیزیں، آپ دیکھیے گا، جس سے نتیجے جو نکالے ہمارے اہل علم جو تھے انہوں نے، اس سے کیا ظاہر نتیجے ایسے نکالے جائے گے جیسے انسان کوئی پورا ہوتا ہے کوئی بیٹھتا ہے، تو انہوں نے نکالے نتیجے میں دکھاؤں گا. اب اس پر چلی بحثیں، بہت ڈیبیٹس. اہل حدیثوں نے تو اس کو لفظ بلفظ مانا، اور اس سے مطلب یہ ضروری نہیں کہ یہ روایات اللہ کا عرش، اور عرش بڑا ہیوج ہے، اس کے بیچ میں ایک کرسی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان روایات کو یہ کہیں کہ نہیں یہ غلط، لیکن وہ اوور آل جن کو صحیح مانتے ہیں، تو اللہ کا عرش جو کہ پانی کے اوپر ہے، پھر اس پر عرش ہے، اور عرش پر ایک کرسی ہے، اور کرسی پر اللہ تعالیٰ ہے. اہل حدیثوں نے تو اس کو لفظ بلفظ مانا. اب اس میں بڑی ڈیبیٹس چلی باقی میں، جو فقہ والے ہیں اور اہل حدیث نے بڑی موٹی موٹی کتابیں، بڑی بحثیں، بڑے آرٹیکل، اور بہت ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے بھی ہیں. بعض جگہ کہیں کفر ہے، کہیں گمراہی ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور بڑی موٹی موٹی کتابیں، بڑی لمبی لمبی بحثیں. ویسے یہ چلی. جو باقی دوسرے لوگ تھے فقہ والے، یہ اہل حدیثوں سے کہتے تھے یہ بتائیے کہ عرش بڑا یا اللہ بڑا؟ جو عرش کے اوپر آ جائے، اور پھر عرش بھی کیا، عرش کی بات تھوڑی ہوئی، تو عرش ویسے تو عرش پر چلی. عرش تو بہت ہیوج ہے، اس کے اوپر کرسی تو بالکل ایسا ہے کہ ایک بہت بڑے میدان میں ایک رنگ ہے لوہے کا، اس پر کرسی ہے اور اس پر اللہ ہے. تو یہ عرش بڑا یا اللہ بڑا؟ تو عرش کو اللہ نے بنایا ہے یا کیا ہوا تھا؟ اب ویسے یہ چلی، تو اس کا وہ جواب نہیں دیتے. اس پہ وہ خفا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ تم حدیث کے منکر ہو، جواب نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں تم حدیث کا انکار کر رہے ہو، تم استوا علی العرش کا انکار کر رہے ہو. اس عرش پر استوا کے مطلب کیا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. کسی بھی زبان میں بات ہو رہی ہے، اردو میں بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں تو وہ لفظ استوا چل رہا ہے عربی کا، کہ عرش پر استوا کو تم نہیں مانتے، قرآن میں ہے، بس ختم، تم گمراہ ہو، تم سے بات نہیں کرتے. تو ان کے اعتراض فقہ والوں کے اہل حدیثوں پر یہ ہے کہ بھئی عرش کو اللہ نے بنایا. جب عرش کو اللہ نے بنایا تو پھر عرش، اور پھر اللہ تو کے بارے میں تو یہ فرمایا قرآن نے، واللہ بکل شیء محیط، ہر انکمپاسنگ ایوری تھنگ، ہر چیز پر حاوی ہے. تو پھر یہ عرش میں کیسے آ گیا؟ اور عرش کے بھی بہت چھوٹا سا حصہ ہے کرسی، اس پر آ گیا. تو وہ کہتے ہیں یہ سب ہم نہیں جانتے، یہی ورڈز ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے صحیح وہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے. اب ان بحثوں کے اندر پھر بہرحال پھر بات یہ آتی ہے، آیت تو قرآن کی ہم انہیں چھوڑ دیں، بات تو قرآن کی آیت کی کو سمجھنے کی چل رہی ہے نا، کہ ثم استوى علی العرش کا مطلب کیا ہے. قرآن نے ہم سے کہا تو ہمارے سمجھنے کے لیے کہا، کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا ہے. تو پھر اب عرش کے بارے میں بہرحال پھر
کیا کیا جائے کہ عرش کے بارے میں غور کریں کچھ. ان کی بحثوں میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، یہ ان کی نہیں مانتے، ان کی نہیں مانتے. اس میں پھر یہ آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جو حنفی حضرات، یا حنفی ہی زیادہ بحثیں کی ہیں انہوں نے، پہلے زمانے میں اور دوسرے بھی کرتے تھے، آج کل حنفی زیادہ کرتے ہیں اہل حدیثوں سے. یہ آج وہ سلفی کہلانے لگے، اہل حدیث نہیں ہے. ان میں بحث یہ چلی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اس کو آپ ٹائم اینڈ اسپیس میں قید نہیں کر سکتے، زمان و مکان میں، یا آکاش، اور اسے ہندی کے اندر کہتے ہیں کہ اس کو زمان و مکان کے اندر کال اور آکاش میں قید نہیں کر سکتے. زمان و مکان سے آزاد ہے. کوئی ہم کانسیپٹ یہ نہیں لا سکتے کہ کتنے سال اور کتنے اور کتنی بڑی جگہ یا اتنے سال کا فاصلہ. اللہ کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ کتنا بڑا تھا یا کتنا تھا اور اس کے اوپر تھا اللہ. تو اللہ کی چیزوں کے لیے یہ نہیں، اللہ کی کسی صفت کے لیے بھی یہ چیزیں نہیں گنی جائیں گی. وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے اوپر ہے. باقی یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی یا ہم ڈسٹینسز ناپ رہے ہیں کون کس جگہ ہے، یہ مخلوقات کے لیے، سرشٹی کے لیے یہ آتا ہے، یہ کریشن کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. اور وہ ہر جگہ ہے، اس کا یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ان کی دلیلیں ہیں فقہ والوں کی. اور وہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، عرش کے اوپر ہے وہ. اب وہ دونوں اپنی اپنی دلیلیں دیتے ہیں، قرآن سے بھی لاتے ہیں، حدیثوں سے بھی لاتے ہیں. اب دیکھیے یہ مثلاً یہ آیت دلیل میں دیتے ہیں اہل حدیث: تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سنہ. ملائکہ یا فرشتے اور روح اس کی طرف عروج کرتے ہیں، یعنی چڑھتے ہیں، اور ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی میں ہے 50,000 سال. تو اب وہ چڑھتے ہیں تو پھر اوپر ہی تو ہوا وہ، جب چڑھتے لفظ آیا تو. اور بھی بہت سی آیتیں میں نے ایک رکھی ہے جو دلیل اہل حدیث دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک تو عرش پر، پھر یہ کہ چڑھتے ہیں سب اس کی طرف اللہ کا امر کہا کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ آسمان سے زمین کی طرف تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی. ثم یعرج الیہ، پھر وہ امر اسی کی طرف عروج کرتا ہے، چڑھتا ہے. ascends unto him، تو وہ اوپر ہی تو ہوا. پھر اللہ آسمان، فرشتے چڑھتے ہیں، اللہ کا امر چڑھتا ہے اس کی طرف، ascends unto him، تو پھر اوپر ہوا وہ. ہر جگہ کیسے ہوگا، ورنہ پھر یہی مل لیتے وہ اس سے. یہ تو بہت سی آیتیں دیتے ہیں وہ، اور حدیث ہے یہ حدیث بھی دیتے ہیں. اب اس حدیث پہ پھر بحثیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی حدیثوں پہ. بہت سی ہیں حدیثیں بھی: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو زمین میں ہے تو اس پر رحم کرو، تو جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا. تو اب کہتے ہیں دیکھیے آسمان میں ہے. ایک اور حدیث مثلا کہ ایک صحابی نے ایک اپنی باندی کے یا کنیز کے تھپڑ مار دیا. بہت سمجھایا تھا کسی بات کو، اس نے اس کے خلاف کیا. پھر انہیں افسوس بھی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسپائر کیا کہ ابھی اسے آزاد کر دو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایمان والی بھی نہیں ہے، مطلب یہ ایسی سامنے سے ایمان والی بنی ہوئی ہے، اندر سے گڑبڑ ہے اس کے عقیدے. تو بلایا اسے، اس سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، آسمان میں. پھر اس سے پوچھا میں کون ہوں؟ کہا رسول اللہ. کہا یہ تو پکی ایمان والی ہے. اب دیکھیے خالی دو سوال کرنے کے بعد فرمایا پکی ایمان والی ہے. یہاں کفر کے فتوے کن کن باتوں پہ لگتے ہیں؟ کہا کہ دل کے حال سے تمہیں مطلب نہیں، اللہ حساب لے گا. وہ زبان سے جو کہا جا رہا ہے بس ٹھیک ہے، کہ اسے آزاد کر دو. انہوں نے آزاد کر دیا. بہرحال یہ حدیث آتی ہے کہ اس نے دیکھیے اس نے کہا تھا کہ اللہ آسمان پر ہے، پھر سما آسمان میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایمان والا مان لیا، ایمان والی مان لیا. کہا بالکل ٹھیک، یعنی مقصد یہ کہ بالکل اس کی تائید کی کہ بالکل ٹھیک جواب ہے. تو پھر اوپر تو ہوا نا. اب یہ کہتے ہیں ان سے، یہ فقہ والے ان سے کہتے ہیں کہ واہ، ابھی کہہ رہے تھے عرش پر، اب کہہ رہے ہیں آسمان پہ. پہلے آسمان پہ سماوات تھوڑی کہا، آسمانوں کے اوپر عرش کے. پہلے تو کہہ رہے تھے 7 آسمانوں کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر سمندر، اور اس کے اوپر عرش، اور پھر کرسی. اور اب کہہ رہے ہیں پہلے آسمان پر سما. تو اب اس پر دونوں لڑ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اوپر تو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے تھے عرش پہ، اب یہاں یہ تو آ گیا پہلا آسمان. اب ایک حدیث اور بھی ہے کہ
پہلے آسمان سے وہ نزول فرماتا ہے اللہ ہر رات کو، پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے ہر رات کو، پوچھتا ہے کہ کون، یہ ندا آتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے، کوئی گناہوں کی مغفرت مانگے اور کوئی سوال کرے، پہلے آسمان پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ اب یہ نزول فرمانے پہ بھی چلی بحث ہے، تو یہ اب یہ پوچھتے فقہ والے کہ بھائی وہاں سے اتر کے آتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے؟ پھر ہر وقت عرش پہ بیٹھ ہوا، اب یہ آ گیا پہلے آسمان پر، تو بتاؤ اس وقت عرش پہ تھا یا نہیں تھا؟ پھر اس پر بھی پھر یہ ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں اہل حدیث حضرات کہ جب یہ نزول فرماتا ہے تو ایک جگہ خالی کر کے اب دوسری جگہ آ گیا، وہ جگہ عرش کی خالی ہو گئی تو اب پھر ہر وقت عرش پہ نہیں رہتا، اترتا چڑھتا رہتا ہے۔ پھر اس میں کسی نے کہا یا جواب دیا کہ وہ اترتا چڑھتے رہتا کی بات یہ ہے کہ وہ نزول فرماتا ہے ایک نے، ورنہ عام طور سے سب اسی پہ بحث کرتے تھے، نہیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس میں سینسیبل باز ہیں جو اتنے کٹ حجتی نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا اللہ کا امر اترتا ہے، اس کا حکم اترتا ہے، خود نہیں اترتا، خود تو رہتا ہے عرش پہ پرماننٹ، یعنی اللہ تو پرماننٹ عرش پر رہے گا، ہاں اس کا امر یا اس کا حکم اترتا ہے، کم سے کم تھوڑی سی معقول بات ہوئی۔ اس میں وہ بھی ہیں ہمارے ایک اس وقت کے اچھے مفتی ہیں، اچھے فقہ کے، بہت بڑے فقہ اسکالرز ہیں، بہت بڑے اس وقت کے ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سعودی عرب کے اندر آگے اور مزید تعلیم حاصل کی دین کی۔ انہوں نے مجھے بتایا، میں نام نہیں لے رہا یہاں، انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک سلفی عالم تھے، بزرگ اچھے عالم، وہ بیٹھے تھے، ان سے سوال کیا انہوں نے کہ بھئی اللہ نزول کیسے فرماتا ہے، کیسے اترتا ہے پہلے آسمان پہ؟ تو وہ مطلب بگڑ سے گئے، کچھ ناراض سے، انہوں نے جھنجلا کر بتایا، تب بیٹھے ہوئے تھے اوپر، پاؤں ایسے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک پاؤں اتارا، نیچے اتارا، ان کا ایسے اترتا ہے، ایسے نزول فرماتا ہے، وہ بالکل ہی جیسے کوئی انسان، ایک پاؤں انہوں نے اتارا نیچے، پھر کھڑے ہو گئے، ایسے نزول فرماتا ہے، ایسے اترتا ہے۔ اب کانسیپٹ تو پھر وہی آئے گا نزول کا، اترنے کا، کہ وہ جگہ خالی کر کے یہاں آ گئے اور ایسے اترتا ہے جیسے ہم اتر رہے ہیں، ایک پاؤں اتارا پھر دوسرا اتارا، ان کا اتر گئے، دیکھو۔ اور اترنا کسے کہتے ہیں؟ نزول کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بڑے عالم کی بات ہے اس وقت کے سعودی عرب کے۔ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے پھر مراد نہیں لیں گے کسی چیز کی۔ قرآن کوئی ایک لٹریری کلام ہے اللہ کا، بہت اونچا ادبی کلام ہے، ہر چیز آپ لفظی معنوں کے اندر لیں گے، لٹرل میننگ کے اندر۔ ہمارے یہاں جو ادبی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہر چیز لفظی معنوں میں نہیں ہوتی، بولتے ہیں محاورے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایڈیمز ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر زبان حال اور زبان قال ہوتی ہے۔ قرآن بھی بہت اعلیٰ درجے کا، بہت اونچے درجے کا جو ہے وہ لٹریری کلام ہے، 8ویں کلاس کے بچے کی لینگویج کی کتاب نہیں ہے۔ ہر چیز کو لفظی معنوں میں نہیں لے سکتے، بہت سی تو لی ہی نہیں جا سکتی، لینا ممکن ہی نہیں بعض جگہ، اس پر بھی چلی بحث۔ اب جب ایسا ہوگا تو پھر وہ تو کوئی انسان کی جیسی باڈی ہو جائے گی۔ اب دقت یہ ہے کہ اس کے اب یہ کہتے ہیں، دیکھیے یہ اپنی مثالیں دیتے ہیں یہ فقہ والے، دیکھیے یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے اللہ۔ تو اللہ آسمان کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ہے، وہاں سے پھر اتر کے خالی پہلے آسمان تک آتا ہے، پھر اور کسی نے کہا کہ نہیں وہ تو وہیں پر رہتا ہے، اس کا خالی حکم اترتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، اور قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ان ربی قریب مجیب، تمہاری ہر بات کا جواب دیتا ہے، تمہارے بالکل قریب ہے۔ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے جگہ جگہ، جب تم سے میرے بندے تم سے سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں پوچھے کہنا بالکل قریب ہوں۔ ایک جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تم سے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ فَأَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی 3 سرگوشی کر رہے ہیں تو چوتھا اللہ ہے، یہ سب قرآن کی باتیں، یہ یہاں میں نے نہیں نقل کی، یہ سب مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ہر جگہ ہے، تم جہاں ہو وہاں اکیلے نہیں ہو، اللہ بھی ہے۔ تو اہل حدیث کہتے ہیں اللہ اپنے علم کے ساتھ ہے وہاں پر، خود تو عرش پر ہے، یعنی ان پرسن تو وہ عرش پر ہے، سنہاسن پر یا تھرون پر، اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے، وہ اپنے نالج کے ساتھ میں علم کے۔ یہ کہتے ہیں کہ اچھا علم کے ساتھ، اب آپ نے مراد لے لی نہیں، یعنی ایک چیز جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے زمین پر بھی، تو اب آپ نے یہاں پر لٹرل میننگ نہیں لیے، آپ نے بھی ایک مراد لے لی
کہ علم کے ساتھ ہے، تو پھر ایسے دوسری جگہوں پہ بھی مراد لی جا سکتی ہے. ہر جگہ یہ کیوں انسسٹ کرتے ہیں کہ لٹرل میننگ لیں گے ہم؟ ایسے دوسری جگہوں پہ بھی لیا سکتا ہے. یہاں پر اب آپ بھی پاسبل نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے کہ اس سے مطلب یہ نکلا، لٹرل میننگ نہیں لیا آپ نے لفظی معنی. اب یہ چل رہی ہیں ویسے. میں نے آپ کو، لیکن آپ بھی کنفیوز ہو گئے ہوں گے نا، دونوں طرح کی باتیں آ گئی، ان کی بھی آ گئی دلیلیں، ان کی بھی آ گئی. کہا کہ عرش پر ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہر جگہ ہے. یہ اپنی آیتیں رکھ رہے ہیں، وہ اپنی رکھ رہے ہیں، اور حدیثیں بھی رکھ رہے ہیں. دونوں طرف سے آ رہی ہیں حدیثیں بھی. یہ بھی بہت سی حدیثیں رکھتے ہیں ہر جگہ ہونے کی، کہ بھئی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہیں تھوک پڑا ہوا تھا نماز کے آگے، تو انہوں نے کہا ظاہر کسی نے تھوکا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں اس سے غیرت آنی چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے، تم نے تھوکا. کہا دیکھیے ہر جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نمازی کے سامنے اللہ ہے تو یہاں نہیں تھوکنا چاہیے تھا. تو اب یہ بھی بہت سی حدیثیں لاتے ہیں قرآن کی. میں نے آیات بس رکھ دی آپ کے سامنے چند، کچھ ایسے ہی بتا دی. اب یہ دونوں طرح کی باتیں آ رہی ہیں. تب آپ نے کیا سوچا کہ عرش کیا ہے؟ اور یہ تو چلی آ رہی ہیں، صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، کوئی حل نہیں ہوتی. یہ اپنی بات پہ اڑے، اپنی بات پہ اڑے، کتابیں لکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر بھی کہہ رہے ہیں، گمراہ بھی کہہ رہے ہیں. مسئلہ حل نہیں ہو رہا. لیکن پھر یہاں پر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جب مراد نہیں لے سکتے تو ابھی یہ بات پوری ہو جائے کہ کیا انسان کی طرح کی باڈی ہے کوئی اللہ کی؟ اب اس میں اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر آ رہا ہے قرآن میں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اور اللہ کے چہرے کا، فیس کا بھی ذکر آ رہا ہے، وجہ اللہ، اگر ہم لٹرل میننگ لیں، لفظی معنی لیں. اللہ کی پنڈلی کا بھی آ رہا ہے، اور حدیث میں اللہ کے پیروں کا بھی آ رہا ہے. تو پھر یہ تو ایک آدھ بیچ بیچ کی چیز، زیادہ تر چیزیں ہو گئی. ہاتھ پاؤں چہرہ تو پوری انسان جیسی باڈی ہو گئی، کوئی پورا تصور ایسے ہی آ گیا. تو یہ ہے نہیں ہے. ہاں، اور اس نے مطلب کیا ہے؟ اب ان میں بھی فقہ والوں میں بھی بہت سے اہل حدیث تو کہتے ہیں نہ، ان کو بالکل ایسے ہی ماننا پڑے گا جب قرآن نے کہا ہے. جیسے کہا ہے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم. چہرہ ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے فیس ہمیں نہیں معلوم. پنڈلی ہوتی کیسی ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم. وہ پیر بھی ہوتے ہیں. اب کیسے ہوتے ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے، نہ اس پہ بات کرنا چاہیے. اور جو اس پہ بات کرے اور جو پوچھے وہ بدعتی ہے. ان کے ابھی کئی گروپ ہو گئے اہل فقہ کے ہاں. بعض تو کہتے ہیں کہ ایسی لفظی، بعض کہتے ہیں یہ کچھ جگہ تو ایسی ہیں جہاں ہم کچھ اس سے مراد لے لیں گے، یعنی اس سے کچھ میننگ ہم، اس کے اور بھی میننگ ہوتے ہیں، ہم دوسرے میننگ لے لیں گے جو اور بھی میننگ ہوتے ہیں. جیسے بہت بڑے امام تھے فقہ کے، بہت بڑے، ابن الحمام، مطلب عظیم ترین میں سے مانے جاتے ہیں فقہ کے اماموں میں سے ابن الحمام. انہوں نے لکھا ہے کہ ید کے معنی ہم قدرت لے سکتے ہیں. اب یہ فقہ والے تھے. ید ہاتھ کے معنی ہم قدرت لے سکتے ہیں، شکتی، سامرتھ. اور فیس کے معنی ذات لے سکتے ہیں، پرسن. کیا جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے وہاں، یہ نہیں کہ اللہ کا منہ ہے ادھر اللہ کا منہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسے یہ بالکل نہیں کر سکتے. اہل حدیث کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، آپ کو منہ ہی کہنا پڑے گا، آپ کو ہاتھ ہی کہنا پڑے گا. ہاتھ سے مطلب یہ آپ نہیں لے سکتے. بہرحال یہ آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو اب ہاتھ کا مطلب قدرت ہوتا ہے. یہ دنیا میں بولا جاتا ہے، آپ بھی بولتے ہیں اور دنیا کی ہر لینگویج میں بولتے ہیں. نیتا جی کا ہاتھ ہے، کسی لیڈر کا ہاتھ ہے، کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہے، کہ مطلب اس کی سپورٹ ہے، ان کی تائید ہے ان کے ساتھ میں. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہاتھ ہوتا ہے اللہ کا. ہاں کیسا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اور نہ ہم اس پر بات کرتے ہیں، اور بات کرنا بھی منع ہے اس پر. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا منہ ہے، یا ادھر اللہ کا فیس یا چہرہ ہے. اب یہ نیچے جو انگلش کا ٹرانسلیشن ہے اور اردو کا، ہندی تو میں نے اردو کی لکھ دی ہے، اور اردو جو لکھی یہ میں نے اہل حدیثوں کے یہاں سے لیا ہے لٹرل. یہ اہل حدیث ٹرانسلیشن میں سے لیے، تو انہوں نے منہ کیا ہے. اور نیچے انہوں نے ایک اور انگلش، جو یہ ذرا زیادہ اسٹانچ تھے جن کا انگلش ٹرانسلیشن تھا اہل حدیث، انہوں نے ساتھ میں بریکٹ اتنا اور بڑھا دیا، از دی فیس آف اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، اینڈ ہی از ہائی ابو اوور ہز تھرون، کہ یہ مت سمجھ لینا کہ ہر جگہ ہے، اس سے کہیں تم ایسے سمجھ لو. تو انہوں نے بریکٹ یہ بھی لگایا وہ ہے اوپر بیٹھا ہوا اپنے تخت کے اوپر. اب دونوں باتیں کو ریلیٹ کیسے ہوں گی یہ کہیں انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا.
یعنی اپنی جو انگلش ٹرانسلیشن میں نے جہاں سے یہ لیا ہے وہ اوپر والا بھی اہل حدیث کا ہے، یہ بھی نیچے والا بھی ٹرانسلیشن میں اہل حدیث سے لیا ہے. تو جب جہاں پر یہ آیا کہ جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا منہ ہے، تو انہوں نے فیس کیا ٹرانسلیشن، اس کے بعد یہ بھی ساتھ میں لکھ دیا کہ ہے اصل میں وہاں پہ تخت پہ منہ تو ہے اللہ کا، فیس تو یہاں پر، بھائی فیس یہاں پر ہے ادھر اس کا فیس ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بات کرنے کی بات نہیں ہے. یہ سب متشابہات ہیں اور اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے. بس ہے جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہے. اور پھر اب اس کے بعد پھر یہ سوال آتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے سورہ رحمان میں، کہ جب یہ کہتے ہیں کل من علیہا فان، یہاں جو کوئی بھی ہے ہر ایک پیرش ہو جائے گا، ہر ایک ختم ہو جائے گا، فانی ہے ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کا وجہ، چہرہ، فیس، بس وہ باقی رہے گا. تو پھر جب قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا، تو اس کا مطلب اللہ کے ہاتھ بھی فنا ہو جائیں گے، پیر بھی فنا ہو جائیں گے، پنڈلی بھی فنا، باقی سب کچھ اللہ کا فنا ہو جائے گا، صرف اللہ کا فیس بچے گا. تو یہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں حنفی کہ یہ بتاؤ کہ اس آیت کا کیا کرو گے؟ کوئی اس سے مراد نہیں لوگے چہرے سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ختم ہو جائے گا، اللہ کا پرسن، اللہ کی ذات رہے گی باقی. یہ نہیں ہے کہ فیس رہے گا باقی. فیس اگر خالی اس کا تم ٹرانسلیشن فیس ہی کرو گے تو پھر ہاتھ بھی فنا ہو جائیں گے اللہ کے، اللہ کی پوری باڈی فنا ہو جائے گی، بس فیس ایک رہ جائے گا. پھر تو یہ مطلب ہوگا. وہ اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں. بہرحال یہ اعتراض ان کے اوپر کرتے ہیں یہاں تو. اور دیکھیں یہ ٹرانسلیشن بھی میں نے انہی سے لیے، مطلب انہی کے نقل کیے. ہندی تو خود لکھ دی، اور یہ اردو اور انگلش جو ہے یہ ٹرانسلیشن ان کے اہل حدیثوں کے ایسے لیا ہے، جہاں پر یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اتنا کیا. دیکھیے اردو والوں نے تو اسے ذات کر دیا یہاں پر، اور یہ بہت سے اہل حدیث کرتے ہیں. اس آیت میں جانے کے بعد فیس کی جگہ پرسن کر دیتے ہیں کہ وہاں ادھر ہی اللہ کی ذات ہے. جہاں جدھر بھی منہ کرو، جدھر رخ کرو تم ادھر اللہ کی ذات ہے. لیکن بعض بہت کٹر ہے، یہ انگلش والے جو ٹرانسلیشن جن سے میں نے یہ نقل کیا انہوں نے چہرہ ہی رکھا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس اللہ کا فیس بچے گا. لکھا انہوں نے، مطلب انہوں نے کہا اس سے نہیں ہٹیں گے ہم. اب مطلب کیا ہے اس کا بھائی اللہ جانے، لیکن ہم اس سے نہیں ہٹنے والے. یہ ایک شدت کی انتہا ہے. لیکن اس پر وہ کہتے ہیں جب یہ بہت سے اہل حدیثوں نے کہا اللہ کی ذات، انہوں نے کہا دیکھیے ایک جگہ تو آپ لٹرل میننگ سے ہٹے، اللہ کی ذات کر لیا آپ نے اللہ کا پرسن. ایسے ہی آپ ہاتھ اور باقی چیزوں کو بھی سمجھ لیجئے اور مان لیجئے. اور اللہ کا عرش جو ہے وہ اللہ کا عرش تو اللہ کی ایک کریشن ہے، تخلیق اللہ کی ایک کریشن ہے اور تخلیق ہے. اور تخلیق جو ہے کریشن اللہ سے بڑی تھوڑی ہو جائے گی. تو وہ جب کریشن ہے، خالق تو سب سے بڑا کریٹر. اور اب جب یہ تو بات آ گئی یہاں تک، تو بات یہ آ رہی ہے کہ اہل حدیث ان کی باتوں کے جواب نہیں دے پاتے. جو دیتے ہیں اس کے اندر وہ مطلب وہ گھما پھرا کر وہ یوں لے آتے ہیں کہ تم بدعتی، دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے، وہ لے آتے ہیں. اس کا جواب ان کوشچنس کا جواب نہیں دے پاتے، نہیں دیتے، وہ گھما کر اور دوسری چیزیں لے آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، کوئی دلیل کا جواب نہیں دے پائے تو پھر اگلی لے آتا ہے آدمی، اس کا جواب نہیں دیتا. یہ تو یہ باتیں یہاں پر چل رہی ہیں. لیکن یہ جو ہمارے فقہا، اہل فقہ ہیں، فقہ والے، فقہ اسکالرز، ان سے بھی سوال ایک کرنے کا ہے کہ بھئی اللہ کی کریشن ہے عرش، تو پھر اللہ عرش کے اوپر بیٹھا کیسے؟ اچھا بیٹھا نہیں، کیسے قائم ہوا اپنے سے چھوٹی چیز کے اوپر؟ اور پھر اس میں بھی اتنے بڑے عرش کے اوپر بیچ میں کرسی. اب اس کا جواب یہ بھی نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں کہ بس یہ متشابہات کی بات ہے، اسے ایسی سن لیجئے، اس پر کوئی بات نہیں ہوگی. اس پر بات کرنا بھی بدعت، اس پہ بات کرنا بھی گمراہی. یہ متشابہاتی بات ہے. اللہ کی صفات یہ اب اس میں وہ بھی ہیں، مثلا حافظ ابن ہجر ہیں، ان کا یہ اللہ کی صفات ہیں. ہاتھ، اللہ کا ہاتھ یہ اللہ کی صفت ہے. ہاتھ سچ مچ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، یہ اللہ کے گن ہے، اس کی قدرت، اس کا سامرتھ. تو یہ اس کی کوئی چیز نہیں ہوئی بلکہ یہ تو ایٹریبیوٹ ہے، اس کا گن ہے، اس کے سامرتھ، اس کی قدرت. تو جب اسے مانتے ہیں تو کیا ایسا تو کہیں نہیں کہ یہ عرش بھی اس کا ایٹریبیوٹ ہی ہو، کوئی چیز نہ ہو، کریشن نہ ہو؟ عرش تخلیق ہے یا نہیں ہے، اس پر ہے غور کرنے کی بات. جب یہ کہ بات مت کرو. اب ان سے کہنے، یہ اہل حدیثوں سے کہتے ہیں تو وہ بہت سی باتوں پہ کہہ دیتے ہیں اس پہ بات کرنے والا گمراہ. اب ان کے پاس بھی ایسا سوال آیا ان کا، اس پہ بات کرنے والا گمراہ. اس پہ ہم بات نہیں کرتے.
بات تو اسی جگہ آپ کی بھی اٹک گئی آ کر کہ اگر یہ عرش کریشن ہے، تخلیق ہے، تو پھر اس کے اوپر وہ جو سب کے اوپر حاوی ہے وہ اس کی بھی اور بہت چھوٹی سی چیز ہے، کرسی اس پہ بیٹھا، اس پہ نہیں بیٹھا نہیں کہیں، اس پہ کیسے قائم ہوا وہ؟ تو ایک لامحدود محدود میں کیسے آیا؟ انفائنائٹ فائنائٹ میں کیسے آ گیا؟ تو کہتے ہیں یہ متشابہاتی بات ہے، اس پر بات نہیں کریں۔ ان کا بھی آخری جواب یہی ہو گیا۔ تو پھر آپ ہی کے اسکالرز نے یہ کہا، بہت سے اسکالرز نے، کہ اللہ کا ہاتھ یہ سب جو آیا گیا یہ اللہ کی صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، اس سے مطلب ہاتھ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے، اور دوسری لینگویجز میں بولا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، محاورہ ہے ایک خالی، یہ ان کے ایک ایٹریبیوٹ کو، ایک صفت کو، ایک گن کو ایسے کہہ دیا ہے، جو کہ اور لینگویجز میں بولا ہی جاتا ہے ایسے۔ تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ عرش بھی کریشن نہیں ہو، تخلیق نہیں ہو، بلکہ یہ بھی صفت ہی ہو، ایٹریبیوٹ ہو۔ ایک پاسبلٹی میں کہہ رہا ہوں خالی، ابھی اسے دیکھیں آگے۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوئے بہت سے ورڈز کے ساتھ میں، زو، زا، زی، اس کے معنی ہوتے ہیں والا، جیسے دودھ والا، کوئی کسی چیز کا اہل ہوتا ہے یا کسی چیز جو کو پوزیس کرتا ہے، اس کے پوزیشن میں ہوتی ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے حضرت یونس کے لیے کہا گیا ذُنُّون، مچھلی والا، قرآن میں ہی۔ زو، زا، زی، یہ تینوں کے میننگ ایک ہیں، سیم ورڈز ہیں۔ جیسے یہ مثالیں ہیں، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ، قرآن کے اندر یہ سورہ رحمان کی، بھوسے اور اناج والا، بھوسے اور اناج والی بالی، اور ذا مال و بنین، اور دھن اور اولاد والا، having wealth, the person of wealth, possessing wealth and children۔ تو یہ ذا مال، بنین میں نے اولادیں، تو یہ ذا یا زو جو ہے اس کے لیے آتا ہے، کوئی کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو یہ پرماننٹ ہوتا ہے، اس کا پوزیشن یا اس کا اہل ہوتا ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ تو یہ قرآن میں اللہ کے لیے بھی آیا ذو العرش، عرش والا، اس کا مطلب عرش اس کی کوئی پراپرٹی ہوئی۔ لیکن بڑی اہم بات ہے اب جو میں آگے کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ کے لیے جہاں پہ بھی آیا ہے ذو لفظ یا زی لفظ، جہاں کہیں بھی آیا اللہ کے لیے، وہاں پر صفات کے ساتھ میں، ایٹریبیوٹس کے ساتھ میں، گنوں کے ساتھ میں آیا ہے، وہاں کوئی میٹیریل پوزیشن کے ساتھ میں، مادی کوئی ملکیت کے ساتھ میں نہیں آیا کہیں۔ جیسے نا دودھ والا، کسی یا لڑکوں والا، دھن، ویلتھ والا، یہ مادی چیزوں، میٹیریل پوزیشن کے لیے نہیں آیا، وہاں گن کے لیے آیا۔ جیسے سچائی والا، قدرت والا، یہ میٹیریل چیزیں، مادی چیزوں کے لیے آیا ہی نہیں، ایک جگہ بھی نہیں آیا اللہ کے لیے لفظ۔ جہاں جہاں بھی ذو اور زی آیا ہے، دیکھیے ذو الفضل العظیم میں نے مثالیں کچھ رکھی ہیں، میننگ ذو القوت المتین، بہت قوت والا اور بہت طاقت والا، ذو انتقام، قدرت رکھنے والا، بدلہ لینے کی، ذی الجلال والاکرام، بہت جلال والا، بہت بزرگی والا، ذی المعارج، وہ عروج کے جو مینز ہے راستے، ان کا عروج کے راستوں والا، ذو الرحمہ، رحمت والا، ذو مغفرت للناس، انسانوں کے لیے مغفرت والا۔ ان میں سے کوئی چیز میٹیریل نہیں ہے، مادی نہیں ہے۔ اور کسی ایک جگہ بھی، اور بھی یہ میں نے کچھ مثالیں دیکھی قرآن میں، ایک جگہ بھی یہاں ذو لفظ جب اللہ کے لیے آیا، ذو یا زی، تو وہاں کہیں پر بھی کسی میٹیریل چیز کے لیے نہیں آیا، سب ایٹریبیوٹس یا گنوں کے لیے آیا، صفات کے لیے آیا ہے، آئے ہی نہیں۔ یہ کہیں نہیں آیا کہ ذو السماوات والارض، آسمانوں اور زمین والا، یہ کہیں نہیں آیا۔ یہ چیزیں ہیں موجود، وہ چیزوں کے لیے نہیں ہے، صفات کے لیے ہے کہ اچھی صفت والا، تو وہ کوئی میٹیریل چیز نہیں ہوئی۔ تو جب یہ ایسی بات ہے تو اس کا مطلب جب ذو العرش کہا یا ذی العرش کہا تو یہ بھی صفات ہے، یہ آیا ہی نہیں ذو اور زی اللہ کے لیے کسی میٹیریل چیزوں کے لیے، اللہ کے نام کے ساتھ نہیں آیا ایسا کہیں۔ تو پھر یہ جب کہا رفیع الدرجات ذو العرش یا ذو العرش المجید، یا تیسری آیت یہاں پہ جو کوٹ کی ہوئی ہے میں نے یہاں پر، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، کہ جب بھی کہ پھر تو انہیں جو اس کی طرف راستہ ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے جو عرش والا ہے۔ تو یہ عرش بھی اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ کے ساتھ میں یہ کسی میٹیریل پوزیشن، مادی چیز، اپنی کسی ملکیت، مادی ملکیت کے لیے جب یہ لفظ آیا ہی نہیں ذو اور زی اللہ کے ساتھ میں، تو پھر یہ عرش بھی کوئی صفت ہے، عرش بھی کوئی ایٹریبیوٹ ہے۔ جیسے ہاتھ کو کہا، ہمارے بہت سے
فقہ کے علماء نے کہ بھئی ہاتھ ایک صفت ہے, یہ ہاتھ کا مطلب یہ نہیں قدرت ہے, سامرتھ. تو ایسے ہی یہ بھی جو ہے, یہ عرش کا مطلب یہ تخت نہیں جس کے اوپر کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں, اور اس کے یہ تو بہت بڑا, اس کے بیچ میں کرسی بہت چھوٹی تھی, اس پر اللہ بیٹھا ہے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. تو یہ عرش بھی کوئی صفت ہوگی. دیکھیے اب لغت میں, یہ بہت آتھینٹک لغت جس کے حوالے میں دیتا رہا ہوں قرآن کے لیے, جو قرآن جو بیسک اوریجنل میننگ جو الفاظ کے ہوا کرتے تھے, اور ایک ایک لفظ کن کن معنوں کے اندر یوز ہوتا ہے عربی زبان کے اندر, ان میں سے یہ امام راغب کی مفردات الراغب ہے. تو انہوں نے لکھا ہے وَكُنِّيَ بِهِ عَنِ الْعِزِّ وَالسُّلْطَانِ وَالْمَمْلَكَةِ. یہ ایلیگوریکلی سانکیتک روپ میں اشارے کے طور پر یہ لفظ عرش جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے طاقت کے لیے, قدرت کے لیے, سوورنٹی کے لیے, ایمپائر کے لیے, سلطنت کے لیے. یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, قدرت کے لیے, عزت کے لیے, غلبے کے لیے. تو اب یہ سب یہ وہ ان میں سے بیسک ڈکشنریز میں سے کہ یہ جہاں سے ہمیں اوریجنل میننگ لینے چاہیے کہ یہ ورڈز عربوں میں کس کس معنی میں استعمال ہوتا تھا, قرآن نے اس معنوں میں استعمال, ان میں سے کسی ایک معنی میں استعمال کیا ہے, کبھی کسی ایک معنی میں, کبھی ان میں سے کئی معنوں کے اندر. تو اب ایک بات ہو گئی, پھر اس کے بعد ہمیں فائنل کر لینی چاہیے. جب دلیل یہ آتی ہے کہ ہاتھ سے دیکھو, یہ ہاتھ نہیں مانو گے, ہاتھ کا مطلب ہے قدرت اور سامرتھ, ہاتھ سے ہی مانا جائے گا کہ کسی کی. تو جب اس کو آپ اس لیے ہاتھ سے اللہ کا ہاتھ نہیں مانا جائے گا, تو جب آپ دلیل یہ کہیں گے تو پھر اللہ کا عرش بھی مت مانیے کہ کوئی مادی چیز ہے. بھئی اسے کیوں نہیں, آپ وہ بھی قرآن کا لفظ ہے, یہ بھی قرآن کا لفظ ہے, اسے کیوں ایسی چیز مانتے ہیں جس سے اس کی کوئی باڈی, آپ منہ سے کہے نہیں گئے لیکن کانسیپٹ باڈی کا آ جائے گا اس کا کہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, چاہے منہ سے نہ کہیں, آپ اپنی زبان سے مت کہیے, یہ بھی ایٹریبیوٹ ہوگا, اور پھر ثابت ہو رہا ہے کہ ایٹریبیوٹ ہے, اور پھر یہ میننگ اس کے ہیں عربی زبان کے اندر. جب ہے تو پھر یہ میننگ لیے جائیں گے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہی کہتے ہیں ہمارے اہل فقہ کہ بھئی جو میننگ لیے ہی نہیں جا سکتے اللہ کے لیے, وہ نہیں لیں گے, چاہے پہلے نمبر پہ وہی آتے ہو, چاہے نارملی وہی بولے جاتے ہو, لیکن اگر وہ اس کے لیے نہیں بولے جا سکتے تو نہیں لیے جائیں گے. تو پھر یہ بھی نہیں لیا جائے گا. عرش کا میننگ ایسا تخت جس کے اوپر بادشاہ سلامت بیٹھتے ہیں, یہ بھی نہیں لیا جائے گا. عرش کا مطلب ہوگا سوورنٹی, اس کا کنٹرول, اس کی اقتدار, اس کی پاور, اس کی شکتی. یہ دنیا کی ہر زبان میں ہی بولا جاتا ہے. ایک اور بات, خالی صرف عربی میں نہیں بولا جاتا. تختہ الٹ گیا, اب فلاں تخت پہ بادشاہ سلامت جلوہ افروز ہوئے, یہ دنیا کی ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے, صرف یہ عربی میں نہیں, صرف انگلش میں نہیں, ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے. تو جو اتنا کامن ایک لفظ ہے, ایک محاورے کی زبان ہے, اگر اس محاورے کو اللہ نے اگر استعمال کیا ہے قرآن کے اندر, کوئی بچوں کی کتاب نہیں ہے, ایک لٹریری کلام ہے, اب آپ اس کے اندر میٹیریل چیز کے اندر پھنسے ہوئے, ایسا تخت جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر سنہاسن, تو یہ تخت بولا جاتا ہے. تخت ہل گیا, کرسی ہل گئی ان کی, یہ کرسی تھوڑی ہل رہی ہوتی ہے وہاں, کرسی ہل گئی کا مطلب اب جا رہے ہیں, یہ نہیں بچ رہے اپنی سیٹ کے اوپر. سیٹ کا مطلب بھی وہ بیٹھنا نہیں, سیٹ کا مطلب سیٹ آف پاور. دیکھیے انگلش کے اندر دیکھیے, کیمبرج انگلش ڈکشنری, تھرون یعنی تخت, سنہاسن, دا اسٹیٹ آف بینگ اے رولر. اب یہ آگے مثالیں دی ہیں. ایلزابتھ II ascended to the throne, بریکٹ میں لکھا, اس کا مطلب ہے ایلزابتھ II جو ہے وہ تخت پر بیٹھی کا مطلب ہے became queen of Britain. اس کا مطلب بیٹھی نہیں, کوئی تخت ہے کہ اس کے اوپر بیٹھی جا کے, اس کا مطلب وہ وہاں کی برٹن کی کوئن بن گئی. سیکنڈ مثال دی, کوئن وکٹوریا واز آن دا تھرون ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت کوئن وکٹوریا جو تھی وہ تھی کوئن. تو یہ انہوں نے لکھا کہ وہ تخت پر بیٹھی نہیں تھی کوئن وکٹوریا, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ کوئن تھی. تخت پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے. چارلز از نیکسٹ ان لائن ٹو دا تھرون, اور اس کے بعد شہزادہ چارلز کا نمبر آ رہا ہے. وہ تو یہ نہیں کہ شہزادہ چارلز تخت پر بیٹھیں گے, لیکن بولا یہی جاتا ہے. تو یہ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا انگلش میں بھی ایسی ہوتا ہے. اردو میں تو ابھی آپ کے سامنے آئی گئی مثال, اردو آپ لوگ جانتے ہیں, تخت نشین ہوا, کہ یہ نہیں کہ کوئی تخت رکھا ہی ہے اس کے اوپر بیٹھا جا کر. اور تخت کی بات نہیں ہے, کرسی کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے. کرسی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. کرسی بھی سیٹ آف پاور کو کہتے ہیں. یہ الگ الگ جگہ پر جو ہے وہ الگ الگ لفظ استعمال لینگویج میں بولے جاتے ہیں, قرآن نے بھی کیا ہے.
کوئی الگ الگ میننگ نہیں کہ تخت ہے اور تخت کے اوپر ایک کرسی رکھی ہوئی ہے. دیکھیے کرسی ان لوگوں نے، بائبل والوں نے، یا تو ہم یہ کہہ لیں کہ بے احتیاطی کی کہ بھئی یہ تو بڑی بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اور یا یہ کہہ لیں کہ یہ اس معاملے میں اتنے کنزرویٹو نہیں ہے کہ باتوں کو اپنے محاوروں کی میننگ میں بھی سمجھتے ہیں. اب آپ جو بھی کہہ لیں اسے. اس میں اس عبرانی زبان کے اندر یہ بڑے ملتے جلتے ہیں بہت سے لفظ. جیسے یہ ہے مملکت، یہ عربی کا لفظ ہے اوریجنل، اور وہاں پر بھی ہے مملکوت اس کے اندر عبرانی زبان کے اندر. فرشتوں کے لیے ملک لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں بھی ہے. یہاں پر کرسی جو ہے عربی کے اندر، اس کے لیے وہاں پہ آئے کس سے. تھوڑے ملتے جلتے لفظ ہیں، تھوڑے سے ڈیفرنٹ. عبرانی میں کس سے. تو اب یہ جو آپ کے تین سامنے نظر آ رہی ہیں اسٹرانگس کنکارڈنس جو ہے ان کی الفابیٹیکلی وہ کتابیں ہیں کہ جس میں ڈکشنری یا میننگ دیے ہوئے الفاظ کے پوری بائبل میں کتنے لفظ آئے، اس کو الف بے تے کاکا گاگا سے یا الفابیٹیکلی ارینج کر لیا اور ہر لفظ کی میننگ، اسے کہتے ہیں کنکارڈنس. یہ بہت زیادہ آتھینٹک 3 کنکارڈنس ہیں جن کی میں نے ایگزامپل دی ہے یہاں پر. کہ کس سے جو ہے اس کا مطلب شارٹ ڈیفینیشن تھرون. ان کا کرسی تخت میں کوئی فرق نہیں، کرسی کا ترجمہ کیا ہے سنہاسن، تھرون، اور وہ ورڈ ہے کس سے، کرسی جو اس کے اندر ہے. پھر یہ دوسری کنکارڈنس ہے ڈیفینیشن، یعنی اس کا اصل مطلب ہے انہوں نے لکھا ہے سیٹ آف آنر، ایک عزت کا مقام. اور یہ تیسری جو کنکارڈنس ہے انہوں نے بہت سے میننگ دیے، اتھارٹی، چیئر، یعنی قصے کا. انہوں نے کہا یہ اتنے میننگ ہے اس کے. قصے کا مطلب کرسی بھی ہے، قصے کا مطلب اتھارٹی بھی ہے، قصے کا مطلب آفیشل سیٹ بھی ہے، قصے کا مطلب تخت بھی ہے، اور بہت سے تخت بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ان کا اتنے میننگ ہوتے ہیں اس کے. اور بائبل میں لفظ کرسی آیا جگہ جگہ، اسی لیے تو انہوں نے دیے ہیں. یہ بائبل کی کنکارڈنس ہے بائبل میں، اور انہوں نے ہر جگہ ترجمہ کرنے والوں نے کرسی کا ترجمہ تخت کیا ہے، سنہاسن یا تھرون، چیئر نہیں کیا ہے. قرآن میں آیا ایک ہی جگہ یہ لفظ اللہ کے لیے، صرف ایک جگہ آیا اللہ کے لیے. وسع کرسی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے یا محیط ہے یا انکمپاس کیے ہوئے ہے اللہ کی کرسی. یہ بھی سیٹ آف پاور ہے، اقتدار. اس میں اور تھرون میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی کوئی کرسی ایسی بیٹھنے کی کرسی نہیں ہے. اور یہ مراد جو لی ہے، کہتے ہیں مراد نہیں لیں گے، میں نے 3 ترجمے دے دیے یہاں پر، یہ تینوں بھی میرے نہیں ہیں، نام بھی لکھ دیے. اوپر والا ترجمہ ہے اردو کا بریلوی طاہر القادری صاحب کا. انہوں نے لکھا کہ اس کی کرسی جو یہ بریکٹ انہی کا ہے، سلطنت و قدرت کرسی سے مراد لیا انہوں نے. کرسی سے مراد کوئی یہ ایسی چیئر نہیں جیسی ہماری ہوتی ہے، سلطنت اور قدرت یہ انہوں نے مراد لیا. تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے. یہ طاہر القادری صاحب کا ہے کہ یہ بریلوی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں کرسی ایسی کرسی نہیں، کرسی کا مطلب یہ ہے. یہ جماعت اسلامی کا ہندی کا ترجمہ وہاں سے لیا میں نے. اس کی کرسی اور اس میں بریکٹ انہی کا پربھتا، وہی ستا، پاور، آکاشوں اور دھرتی کو ویاپت ہے. اور یہ نیچے والا ترجمہ جو ہے یہ دیوبندی گروپ کے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید تھے، مولانا عبد الماجد دریابادی. یہ ترجمہ ان کا ہے، ہز تھرون، تھرون مانے سنہاسن، یعنی اس کا ترجمہ عرش کیا ہے انہوں نے. کرسی کا ترجمہ عرش کیا ہے، تھرون، چیئر نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات، یہ کانسیپٹ، یہ سارا یہاں موجود ہے کہ اس کا مطلب سنہاسن اور کرسی ایک چیز ہے. یہ ہمارے ان دیوبندی علماء کے اندر، بریلوی علماء کے اندر، جماعت اسلامی علماء کے اندر یہ ترجموں میں تو موجود ہے کہ کرسی اور تھرون، تخت ایک ہی چیز ہے. اور یہ تخت جو ہے اس کا مطلب اصل میں قدرت و بادشاہی اور پاور اور اقتدار اور ستا اور سوورنٹی. اب پھر واپس اتنی چیز اور دیکھ لیجئے. یہ پھر میں نے ان سے لیا ہے اہل حدیثوں سے، اور یہ تو میں نے اوریجنل کتاب سے لیا ہے، فتاوی ابن تیمیہ کے، ڈائریکٹ اس سے لیا ہے. حوالہ وہاں دیکھا تھا، پھر اسے ڈائریکٹ کتاب میں چیک کر لیا. الفاظ ان کا ترجمہ تھوڑا سا لفظ ولفظ ایسے نہیں تھا، میں نے ایکوریٹ لیا. ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ ان کی فتاوی میں ہے، یہ ابن تیمیہ کی فتاوی، شیخ ابن تیمیہ کی، کہ محمد بن عبداللہ نے یہ بتایا، ان سے نیریٹڈ ہے، مروی ہے، کہ اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ ومن قول اہل سنہ ان الکرسی بین یدی العرش وانہ موضع القدمین، اللہ کے دو قدم، وہ جو کرسی کا لیول ہے وہ اللہ کے دونوں پیروں کے لیول پر ہے. ان کا یہ اہل سنت یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کے پاؤں جو ہیں اللہ کے دونوں پاؤں، قدمین، اللہ کے دونوں پاؤں کے لیول پر ہے، بالکل کرسی.
اب لیجیے دونوں پاؤں آ گئے اور پھر کرسی اس کے لیول پر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کہیں اگر کرسی زیادہ اونچی ہوتی تو کود کے اترنا پڑتا، اور کرسی کہیں اگر نیچی زیادہ ہوتی تو گھٹنے مڑے رہ جاتے. تو وہ کمفرٹیبلی اللہ نے کرسی اپنے لیے ایسی بنائی ہے کہ دونوں پاؤں کے لیول کے اوپر ہے وہ کرسی. کس کس جگہ تک بات آ جاتی ہے جب آپ عرش، یہ سب عرش پہ چل رہی ہے. اگر عرش کو کوئی آپ میٹیریل چیز لیں گے تو آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، دماغوں میں تصور عرش پر بیٹھا بھئی، یا بیٹھا یا لیٹا کرسی پہ بیٹھا، تو یہ آئے گی. جب اس کو کوئی مادی چیز لیں گے تو یہ چیزیں، یہ جسم والی چیز اور یہ آ ہی جائے گی. اور یہ آگے ان کی زبان سے اہل حدیثوں کے کہ وہ کیا وہ دونوں قدموں کے لیول پر ہے کرسی. بائبل والے اس سے نکل گئے آگے، ان کے یہاں خرافات بہت ہوئیں، تبدیلیاں بہت ہوئیں، لیکن یہ جہاں پر ریشنلی کوئی چیز سمجھنے کی سمجھتے ہیں، ہر جگہ کرسی کا ترجمہ انہوں نے تھرون کیا ہے. وہاں پر تخت یا سناسن کا ورڈ تھرون نہیں آیا بائبل کے اندر، ہبرو زبان کے اندر. عبرانی زبان میں ہر جگہ کرسی ہے، جو میں نے انڈر لائن کیا یہاں پر. سلطنتوں کے تخت الٹ دوں گا، غیر قوموں کی طاقت کو برباد کر دوں گا. دیکھیے طاقت مراد ہوتی ہے یہ بائبل کی ورس. اور پھر یہ زبور کا ایک ہے، لیکن خداوند کی بادشاہی قائم رہے گی ابد تک، ہمیشہ. اس نے انصاف کے لیے اپنی کرسی قائم کی ہے. کرسی میں نے بریکٹ میں کر دیا ہے، وہاں پہ انہوں نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے تھرون کیا ہے. ہر جگہ کرسی کا ترجمہ انہوں نے تخت کیا ہے، نہیں کرسی، اور تخت کو انہوں نے خود ایک مانا ہے. اور بائبل میں لفظ کرسی چلا ہے اللہ کے لیے کہ اس کی کرسی جو ہے وہ اس نے انصاف کے لیے اپنی کرسی قائم کی، کہ مطلب اپنا کنٹرول قائم کیا ہے، اپنا اقتدار انصاف کے لیے قائم کیا ہے. یہ میننگ تو پہلے فائنل ہو چکے. میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے نہیں کیا ایسا، جبکہ ان کے یہاں تو بہت گڑبڑ ہے. ان کے یہاں تو یہ بھی ہے کہ خدا کو جگہ جگہ انہوں نے ایسا بنا دی، پڑھنے سے الفاظ سے ایسا محسوس ہے جیسے کوئی انسان گھوم رہا ہو، کہ خدا ان کے بیچ میں گھومتا رہا، اور کیا اس طرح کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تب انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، کرسی کا مطلب یہ ہے، کلیئر کٹ ہے، دنیا کی ہر لینگویج میں چونکہ بولا جاتا ہے. اور وید سے بھی ایک دیکھ لیجئے، بس یہ آخری بات آج کے درس کی، میں نے وید سے بھی لیا کہ جہاں جہاں کہیں بھی اللہ کے کلام ہونے کی گنجائش ہو سکتی ہے. پریچھن چھیم کروت تما آسنم آچارن، یہ آسن وہی سنہاسن، آسنم آچرن، آسن گرہن کیا، تخت پر جلوہ فروز ہوا. اور اس کے لیے انہوں نے یہ آسن کے لیے جو ٹرانسلیشن انگلش میں کیا ہے، گرفت کا ٹرانسلیشن نیچے انگلش کا، اس نے گرفت نے ماؤنٹنگ دا تھرون، تو یہ جو یعنی تخت اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے آسن کا. تو انہوں نے، اور اس سے مراد ان کی وہی ہے کہ ایسا نہیں کوئی فزیکلی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ آسن، کرسی، تھرون، الفاظ الگ الگ ہیں، مطلب اور مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی فائنل. اب اس کی ہم اگلی بار لیں گے. ابھی بات رہ گئی استوا علی العرش، عرش پر استوا کیا. استوا کا مطلب کیا ہے؟ استھت ہوا، قائم ہوا، بیٹھا، یا جلوہ فروز ہوا. مطلب کیا ہے کیا لفظ جو طرح طرح سے بول رہے ہیں جسے ہم. عرش تو آگئی بات، پاور، کنٹرول، ساورنٹی، اور یہ دنیا کی ہر زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. ایسے جو اسکرپچرز کی زبان ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو قرآن کے اوریجنل لغت والے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں. دوسری اور چیزوں کو استعمال دوسروں نے بھی کیا ہے، جیسے ہاتھ کو اور چہرے کو استعمال کیا کہ بھئی نہیں، یہ مراد نہیں لی جائے گی. اللہ کے لیے وہ معنی نہیں لیے جا سکتے جو جس سے وہ بالکل ہماری طرح کی باڈی ہو جائے. اور اس کے لیے ہم دوسرے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں جو اس کی شان کے مطابق ہوں. یہ الفاظ آتے ہیں ان کے مسائل کے اندر، فقہ والوں کے. ہم معنوں میں سے وہ معنی سلیکٹ کر سکتے ہیں دوسرے کہ جو اس کی شان کے مطابق ہونے چاہیے. تو پھر عرش کا مطلب تو سینٹرل اتھارٹی، کنٹرول، ساورنٹی ہے. یہ استوا کا مطلب کیا ہے، یہ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ استوا علی العرش. اور اس کے بعد بھی پھر اسی آیت کے اندر تشریح اس کی واقعی فصل بھی خبیرہ. جب یہ استوا علی العرش کی بات، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. تو یہ عرش اس نے، اب یہ 3 پارٹ تھے اس کے، پہلے کا کم ایکسپلینیشن تھا. آسمانوں اور زمین کو 6 یوم میں بنایا، 6 انٹرول آف ٹائم میں. پھر وہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کے اوپر جو کچھ بھی استوا ہوا. عرش تو اب کنٹرول کو کہا جائے گا. اور استوا کے میننگ کیا ہے یہ. پھر اس کے بعد فاسأل بہ خبیرہ، تیسری اور رہ گئی ہے اس آیت کے پارٹ. سوال اس سے کرنا جسے خبر ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خبر والے کون ہیں؟ پچھلے لوگ تو اور گمراہ ہیں، پچھلے سے مطلب پچھلی کتابوں والے. اور یہاں تو پھر یہ کہ ہمارے جتنا جیسے جیسے
اور آگے ریشنلٹی بڑھ رہی ہے. ویسے ویسے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے کی بات چیزیں ریجیکٹ کر کے خود وہیں علم والوں میں دوسری لاتے جا رہے ہیں کہ بھئی مطلب یہ تھا, پہلے کے لوگوں نے ایسے کہا تھا لیکن مطلب ایسے تھا. تو پھر یہ خبر والے کون ہیں جو قرآن نے کہہ دیا کہ جنہیں صحیح خبر ہو ان سے پوچھنا بس. اب یہ کہیں گے ہمیں خبر ہے, ایک گروپ کہے گا, اور دوسرا گروپ کہے گا ہمیں خبر ہے. تو یہ جو عام آدمی یہ کس سے پوچھے جا کے؟ فصل بھی خبیرہ, سوال اس سے کرنا ہے اس کا جسے خبر ہو. یہ خبر والے ہیں کون؟ یہ پھر ایک الگ تشریح اس کی ہے. یہ تشریح بھی ہم دیکھیں کہ کیسے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, کہاں سے ہو رہی ہے, قرآن نے کی ہے. پھر زندگی رہی تو آئندہ استوا لفظ سے پھر چلیں گے اسی آیت کے اوپر, آیت نمبر 59 سورہ الفرقان کی. سبحان ربک.